لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے اے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے ہم جو باتیں بھی انہیں ان پر اثر کرے دین کی ساری کی باتیں قابل قدر سلام دین کی ساری کی باتیں قابل قدر سلام ہم جو باتیں بھی انہیں ان کی قدر کریں بزرگان محترم تقریباً 6 سال کے بعد پھر آپ کے درمیان میں حاضری ہوئی امید ہے آپ کو حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو خوش و خرم کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں ایمان عافیت اور نیک اعمال کے ساتھ خوب برکت نصیب کریں آمین۔ یہ میرا پہلا سفر ہے کہ جس میں سامنے استاد مرحوم اس مسجد کے ثابت امام و خطیب حضرت قاری عبدالحق صاحب دیوان صوفی لاجپوری کو میں نہیں پایا ورنہ حضرت ہمیشہ سب اول میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استاد مرحوم کو جن گناہ کو صفات سے متصف فرمایا تھا نوازا تھا ان میں ایک اہم وصف اور خوبی تھی شروطوں کی حوصلہ افزائی کرنا۔ بڑی اہم خوبی اور اس کا مشاہدہ میں نے بار بار کیا۔ مسجد کی امامت دینی اعتبار سے بہت بڑی خدمت ہے۔ جو امام مسجد کے مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے اس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب کہا جاتا ہے۔ علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ مسجد کا درجہ بڑا ہے یا امام کا درجہ بڑا ہے۔ تو فیصلہ یہ کیا ہے کہ مؤذن سے امام کا درجہ بڑا ہے۔ حالانکہ مؤذن صدا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن باوجود اس کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ امام کا درجہ مؤذن سے بڑا ہے۔ اور ایک دلیل یہ تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے کے کان میں اذان پڑھنا تو ثابت ہے۔ اسلام میں مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ جب بچہ پیدا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، تو سب سے پہلا جو کام مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے اور کرنا ہے
وہ بچے کے سیدھے کان میں اذان پڑھنا ہے اور الٹے کان میں اقامت دینا ہے، اور یہ عمل پیدائش کے ساتھ ہی جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے انجام دینا ہے، کرنا ہے۔ اسی لیے وہ کہانی لکھا ہے اور فتاوا رحیمیہ کے اندر فقیر العصر سید السادات صاحب مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لاشپوری نور اللہ مرتبہ نے یہ تحریر فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بچے کے کان میں اذان پڑھنے والا کوئی مرد موجود نہ ہو تو عورت بھی یہ عمل انجام دے سکتی ہے۔ حالانکہ نماز کے لیے جو اذان پڑھی جاتی ہے اور نماز سے پہلے جو اقامت کری جاتی ہے، عورت اس پہلے کو انجام نہیں دے سکتی، بلکہ فقہاء نے یہ لکھا کہ اگر عورت یہ کام جانے انجانے میں کر دے کہ اذان پڑھتے نماز کے لیے یا تکبیر کہہ دے تو اس کا اعادہ کیا جائے گا، اس کو لوٹایا جائے گا۔ لیکن بچے کے کان میں جو اذان پڑھی جاتی ہے تو وہ اگر عورت نے پڑھی ہے تو قابل اعادہ نہیں ہے، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز کے لیے جو اذان پڑھی جاتی ہے وہ غائبین کو مسجد میں بلانا ہے کہ مسجد میں آ جاؤ، اور جو اقامت پڑھی جاتی ہے وہ حاضرین کو یہ بتانا ہے کہ اب سبھی مکمل کر دو، نماز اب کھڑی ہو رہی ہے۔ اذان غائبین کے لیے ہے اور اقامت حاضرین کے لیے، اور اذان سے مقصود اعلان ہے کہ جتنا دور تک آواز جا سکے اس کو پہنچاؤ۔ اسی لیے جب یہ مائک کا نظام نہیں تھا تو ہمارے بڑے لوگوں نے قاری صاحب موجود ہے دامن برکاتہ عالیہ شاید انہوں نے دیکھا ہو کہ اوپر چڑھا جاتا ہے مینارے پر اور بالکل اوپر جا کر اذان پڑھی جاتی، کیوں؟ اوپر سے جو آواز لگائی جائے گی تو وہ دور تک پہنچے گی، ہوا کی لہریں اس کو اپنے ساتھ لے جائے گی، اور اذان مؤذن بالکل اس کا چہرہ سیدھا رہے گا جب اذان پڑھے گا، لیکن حیا الصلاۃ اور حیا الفلاح میں چہرہ گھمائے گا اسی لیے تاکہ اس طرف جو لوگ رہ رہے ہیں موجود ہے اس تک کی آواز اور اسی طرف جو لوگ ہیں ان تک کی آواز پہنچے۔ لیکن بچے کی کان میں جو اذان پڑھی جاتی ہے اس میں مقصود اعلان نہیں ہے، اس سے مقصود اس کے دل و دماغ پر اس کی تختی ابھی پوری ہے، کچھ لکھا نہیں ہے، وہ خارج جان ہے، جو بات سب سے پہلے اس کے کان میں پہنچانی ہے وہ اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی ساتھ، اور اس کے بعد حیا الفلاح اور حیا الفلاح ہے، اور انتقال سے پہلے جب ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہمیں ایسا محسوس ہونے لگے کہ اب یہ دنیا سے جانے کے قریب ہے تو اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو تسلیم دی جائے، اس کو مجبور نہیں کرنا ہے کہ تو کلمہ پڑھ، اور یہ بات بھی یاد رکھے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، ذکر اللہ پر مشتمل کوئی بھی کلمہ، مثال کے طور پر اس کے منہ سے نکلا اللہ رحمان یا رحیم یا کریم، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ کے حالات میں لکھا ہے، اس کا مضمون یہ ہے
کلمے کو ادا کرتے تھے، یا کریم یا کریم یا کریم، اور کبھی فرماتے تھے او کریم او کریم او کریم۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرحوم جب دنیا سے گئے ہیں، آخری جملہ جو ان کے منہ سے نکلا ہو یا کریم، اور جب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اس کو تلقین کر رہے ہیں، آپ پڑھنا لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اگر وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دنیا سے جانے والا کوئی بھی کلمہ جو ذکر اللہ کو مشتمل ہے وہ اگر ادا کر لے تو سامنے بیٹھا مرد ہو یا عورت، اور عورت جو ہوگی وہ باہر ہونی چاہیے، تو وہ خاموش ہو جائے، کیوں مقصد حاصل ہو گیا۔ اگر وہ کوئی اور دنیا کی بات کرتا ہے تو پھر واپس اس کو کلمے کی تلقین کی جائے۔ یہ جو جان کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے، دنیا سے جانے کا وقت صحیح ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے، اس لیے اس کو مضبوط نہیں کرنا ہے۔ بات کو ناراض میں مضبوط کرتے ہیں، گراتے ہیں باڈی کور کر، کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، یہ ناراض نہیں۔ وقت کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر اس کے منہ سے کوئی کفریہ کلمہ بھی نکل جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا خاتمہ کب ہو۔ اسی وقت کی بات ہے، ہاں یہ وقت بڑا سخت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان کرتے اپنے وقت۔ دعا کرتے رہنا ہے کہ نزاع کے وقت میرا اور آپ کا ایمان سلامت رہے۔ خطیب محمد حضرت مولانا ابرار احمد صاحب ملتی رحمۃ اللہ علیہ ایک دعائی بار بار پڑھا کرتے جو دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے۔ یا رب جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، یا رب جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، کچھ تو صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ نہیں، کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ نہیں، نزاع کے وقت سلامت میرا ایمان ہے۔ آمین۔ یا یوں کہہ دیجیے کہ نزاع کے وقت سلامت ہمارا ایمان ہے۔ آمین کے اور کلمے کی جو تسلیم کرنی ہے اس میں بھی یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے کہ پورے کلمے کی تسلیم نہیں کرنی بلکہ کلمے کا پہلا جز جو اول کلمہ ہے اس کے دو جز، ایک میں توحید کا اقرار، دوسرے میں رسالت کی شہادت، لا الہ الا اللہ، ایک جز اس میں ہم نے توحید کا اقرار کیا ہے، اور دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، کہ ہم نے رسالت کی گواہی دی۔ لیکن جب جان کرنے کا عالم ہو تو اس وقت صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے لقنوا موتاکم بقول لا الہ الا اللہ، اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب کسی مسلمان کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تسلیم کر۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اپنے ایمان کو رینیو کیا کرو، اور رینیو کسے کرنا ہے؟ تجدید ایمان، کہ ایمان کی تجدید کیا کرو، کسے کرنا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کے ذریعے۔
تو خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ نے یہ تعریف فرمایا جس کا مضمون ہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ کیوں کہنا، محمد رسول اللہ کیوں نہیں کہنا۔ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت، جیسا کہ میں نے بتایا، اس کے قریب بیٹھ کر اس کو تلقین کرتی ہے اور کلمے کا پہلا رول لا الہ الا اللہ کی ذکر کرنی ہے، محمد رسول اللہ کی نہیں کرنی۔ کیوں لا الہ الا اللہ ایمان والا ہے وہ آدمی، مسلمان مرد ہے یا عورت، دوسرا رول خود بخود اس میں شامل ہو جائے۔ ہاں، کوئی آدمی جو ایمان کی دولت سے محروم ہو، اس کو جب ہم کلمہ پڑھائیں گے تو لا الہ الا اللہ بھی کہلوائیں گے، محمد رسول اللہ بھی کہلوائیں گے۔ لیکن جو مومن ہے، دنیا سے جانے والا مرد ہو یا عورت، اسے وہ چیز حاصل ہے اور یہ جو جان کرنے کا عالم ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے، تو یہ کلمے کا پہلا دن صرف یہ چاہا جا رہا ہے کہ وہ ادا کر لے تاکہ آسانی سے پہلا دن بھی ادا ہو جائے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ حروف جو ہیں الف سے لے کر یہاں تک، جسے ہم حروف میں ترجیح کہتے ہیں، وہ دو قسم کے، ایک نقطے والے حروف ہیں اور دوسرے بغیر نقطے والے حروف۔ جو حروف نقطے والے ہیں اس کی ادائیگی بمقابلہ ان حروف کے کہ جو نقطے والے نہیں ہیں اس کے، جب دونوں کا تقابل ہوگا تو آپ دیکھ لیجیے کہ جن حروف پر نقطے نہیں ہیں اس کی ادائیگی آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کوئی لیٹر اس میں ایسا نہیں رکھا کہ جو نقطے والا، اور علماء نے ایک نقطہ اس میں یہ بھی لکھا کہ اگر غور کرو تو مجھے اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی توحید میں شرکت گوا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ نقطے والے حروف بھی گوانا نہیں ہے کہ کوئی لیٹر ایسا نہیں رکھا کہ جو نقطے والا ہو۔ کہتے ہیں کہ جیسے مرد اگر غیرت مند ہو اسے اپنی بیوی کی شراکت کسی اور سے منظور نہیں ہوتی۔ مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اس کی گھر والی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی اور کے ساتھ آنکھ لڑاتی ہے اور اس کے اندر کسی کو شریک کرتی ہے جو اس کا حق ہے، شریعت نے دیا ہے، تو یہ اس کو منظور نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنی توحید کے اندر کسی کی شرکت منظور نہیں۔ لا الہ الا اللہ رکھا تاکہ آسانی کے ساتھ جو دنیا سے جانے والا ہے اس کے منہ سے عزت ادا ہو جائے۔ تو یاد رکھو یہ جو مرتے وقت دنیا سے جا رہا ہے، ہم کلمے کی تلقین کرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ کلمہ پڑھے گا تو اس کا تعلق اب ایمان اور قدرت سے ہے، اس کو تو ایمان حاصل ہے۔ اور آپ ذرا غور کریں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم نے سنا بھی ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سونے کے لیے گئے اور پھر میرے ساتھ سلیمان پانڈو وہ بھی سونے کے لیے گئے تو گئے پھر ہاتھ میں تصویر کیا دیکھ کر، تو کیا کسی نے ان کو تصویر کی؟ اپیلی وقت میں ان کی زبان سے کسی نے کلمہ سنا؟ ارے بھائی یہ دولت کو حاصل ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، سونے کی حالت میں تو دنیا سے چلا گیا تو یوں نہیں کہیں گے کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، نہیں اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، ایمان اس کے قلب و جگر میں موجود ہے۔ اللہ بچائے
ان میں ایک چیز ایکسیڈنٹ کی موت ہے، اچانک کی موت ہے، حادثے کی موت ہے۔ حضور نے اسے پناہ چاہیے، مجھے اور آپ کو بھی سکھایا کہ ایمان والوں تم بھی اچانک کی موت سے، حادثے کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، گر کر مرنے کی موت سے، ڈر کر مرنے کی موت سے، چل کر مرنے کی موت سے، ڈوب کر مرنے کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، زہریلے جانوروں کے کاٹ لینے کی موت سے، یہ جو اچانک موت واقع ہو جاتی ہے تم اللہ سے پناہ چاہو۔ یہ کیوں وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس کو کھولتا۔ بہرحال آپ کو بتانا یہ ہے کہ اس وقت کے ایکسیڈنٹ میں آدمی اچانک انتقال کر جاتا ہے، کلمہ نہیں پڑھ پاتا۔ کیا ہم یہ کہیں گے کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا؟ نہیں، ایمان پر ہوا، بلکہ اب یہاں شریعت دوسرا پہلو کہ ایسی موت سے پناہ جاری گئی لیکن آ جائے اللہ نے مقدس میں ان کی یہ شہادت دی، وہ اخروی اعتبار سے شہید ہے۔ یہ کلمہ کیوں کہلوایا گیا اور صرف لا الہ الا اللہ کی، محمد رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو اللہ محمد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ یہاں پر ذکر کا مطالبہ ہے کہ بھائی سب سے افضل ذکر اللہ میں لا الہ الا اللہ ہے۔ تو دنیا سے جانے والا لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جائے، یہ ایمان اور کفر کی بات نہیں ہے کہ کلمہ اسے پڑھوایا جا رہا ہے، بلکہ یہ ذکر پر بننے کی فضیلت ہے اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اور اسی لیے اگر لا الہ الا اللہ کی جگہ کوئی اور کلمہ ذکر اللہ پر مستقل نکل گیا، مفتی حاصل۔ بہرحال بات یہاں سے چلی تھی، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان میں رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اس بات اور امامت کے تعلق سے بیٹھی کی وقت نہیں ہے، یاد زندہ صحبت باقی گفتگو اس میں ختم کرتا ہوں کہ بات باقی ہے، باغبان نہ رہا، بات باقی ہے، باغبان نہ رہا اور گنوں کا پاسمان نہ رہا۔ کارواں کا سفر تو جاری ہے مگر، کارواں کا سفر تو جاری ہے مگر، آئے افسوس نیند کارواں نہ رہا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔